میری نظر میں وکلا تو بہتر سمجھتے ہیں، میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ہجان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے، اور وہ کر دی۔ آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی ہے، اور پاکستان کے ہر شہر میں لوگوں نے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضر ہوئے پروٹیکٹیو ٹرانزٹ بیل کے لیے، اور ڈبل بینچ نے خان صاحب کا کیس سنا اور ان کو جمعرات تک کی ٹرانزٹ پروٹیکٹیو بیل انہوں نے الاؤ کر دی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پہلی ہی فرصت میں جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس میں پیش ہوں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ سیاسی نوعیت کا کیس ہے، یہ بوکھلاہٹ کا کیس ہے، اور یہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا، اور کل راولپنڈی میں ان کا ایک تاریخی جلسہ تھا، اور آگے ان کا پورا جلسوں کا ایک شیڈیول ہے۔ تو حکومت گھبراہٹ میں، تاکہ ان کی عوامی رابطہ مہم میں وہ مخل ہو سکیں، اس میں رکاوٹ ڈال سکیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک حرکت کی گئی ہے جو بالکل غیر سیاسی حرکت ہے، جو ایک جمہوری حکومت کو زیب نہیں دیتی۔ آمریت پہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو آج کل کے سو کالڈ جمہوری حکومت کے ناک تلے ہو رہا ہے۔ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ تھے، پنجاب کی عوام نے ثابت کر دیا ضمنی انتخابات میں، اور اگر کراچی کے لوگوں کا آپ جو عزم ہے وہ دیکھیں تو کل کراچی کے لوگوں نے بھی عمران خان کے بیانیے پر مہر ثبت کر دی ہے، اور تمام جماعتیں ایک طرف اور تحریک انصاف کے امیدوار وہاں سے کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں، اور لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ واحد حل، مناسب حل یہی ہے کہ یہ حکومت ضد پر قائم نہ رہے اور ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار نہ کرے، جس کا معیشت کو بھی نقصان ہوگا۔ انتخابات کروا دیں اور عمران خان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو عوام بھرپور طریقے سے تحریک انصاف پوری شد و مت کے ساتھ قانونی اور سیاسی میدان میں حکومت وقت کا مقابلہ کرے گی۔ شکریہ۔ شاہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل پہلا جلسہ تھا عمران خان کا راولپنڈی میں، اور اس جلسے سے ہی کانپیں اتنی ٹانگ گئی ہیں کہ رات کو انہوں نے ایک جعلی FIR جو ہے ٹیررزم کے کیسز میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر درج کی۔ اور ٹیررزم کیا کہ عمران خان نے کہا کہ IG DIG اور میجسٹریٹ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، اسی طرح سے باقی جو ان کے مریم نواز، ان کی بیانات، انہوں نے کہا ہم آپ کے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کہا ہم آپ کے بیوی بچے یہاں پہ رہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی کبھی۔ اسی طریقے سے یہ جو انہوں نے ایک چند میڈیا گروپس کی منوپلی قائم کرنے کے لیے، جو میڈیا کے اوپر اس وقت جب سے الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں بنا ہے، اتنا بڑا سینسرشپ، اتنا بڑا آپریشن کبھی کسی میڈیا کے خلاف کسی حکومت نے لانچ نہیں کیا۔ بدترین مارشل لاز میں بھی یہ نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے، اور ملک میں عملی طور کے اوپر تو مارشل لا نافذ ہے، اور اسی ضمن میں یہ FIR ہوئی ہے۔ آج عدالت نے اس میں ضمانت جو ہے ابھی دی ہے، ہم اب انشاءاللہ اس میں کویشچنمنٹ فائل کریں گے، کیونکہ یہ جو FIR ہے اس کی کوئی قانون بنتا ہی نہیں ہے، یہ FIR ختم ہونی چاہیے، اور اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم انیشیٹ کریں گے۔ شہباز گل کے ساتھ آج ٹارچر جو ہے، جو جیل اتھارٹیز ہیں انہوں نے جو رپورٹ سبمٹ کرائی کورٹ میں، اس میں انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ اب شہباز جو ہے وہ اس وقت اس کا ریمانڈ کا آرڈر یہاں پر جو ہے وہ اس وقت انتظار ہم کر رہے ہیں، وہ آرڈر آئے گا تو ادھر جائیں گے۔ کل رات کو پاکستان کے لوگوں نے جس طرح سے بنگالہ میں آئے، جس طریقے سے لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، ہر جگہ کے اوپر جس طرح سے لوگ باہر نکلے ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں لوگ باہر نکلے ہیں، مجھے امید ہے
کہ نون لیگ کو اور یہ پیپلز پارٹی کو ایک ٹیسٹر مل گیا ہوگا کہ اگر عمران خان کو انہوں نے کچھ ہائی ہینڈڈنیس کی کوشش کی، کوئی اس طرح کی غیر قانونی اقدامات کیے تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کی موٹر ویز کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسلام آباد نہ پہنچ سکیں۔ ملک میں اس وقت جو بات کرتا ہے، آپ نے دیکھا جمیل فاروقی کو رات کو اٹھا لیا گیا، ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، میڈیا کے جو اینکرز ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن بند کیے جا رہے ہیں، ARY بند کیا، بول بند کیا، اور جب سے یہ اپنا پیمرا کا یہ نیا سیٹ اپ چلا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل تباہی پھر گئی ہے پاکستان میں۔ مائک آپ کے اتنے لگے ہوئے ہیں، کل جلسہ بھی جو ہے عمران خان کا اس کو بین کیا گیا۔ پاکستان میں جو بدترین آمریت ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک منورٹی گورنمنٹ ہے، منورٹی گورنمنٹ کو سسٹین کرنا صرف ڈنڈے کے زور کے اوپر سسٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو تحریک میں ایک ہی جلسے کے بعد انہوں نے اپنی عقل مندی سے جو میں سمجھتا ہوں جوش و خروش پیدا کر دیا ہے، مجھے امید یہی ہے کہ 10 سپتمبر سے پہلے جو ہے یہ ان کا تختہ ہو جائے گا اور پاکستان کا اقتدار پاکستان کے عوام کو واپس ملے گا۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں بھی جتنے بھی ٹیلی ویژن چینل تھے آپ کے دور میں بھی ان پہ بالکل سازش صرف یہی ہے کہ جلسوں سے روکا جائے، سازش یہی ہے کہ آپ جو اقدامات عمران خان جو کر رہے ہیں انہیں ایک عوام سے دور رکھنے کی کوشش ہے، جلسے بند کیے جائیں، ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ ان کا بیان نہ آئے۔ لیکن بہرحال اب تو سوشل میڈیا نے ٹیک اوور کر لیا ہے، یہ سارے میرا خیال ہے صرف یہ ڈش انٹینا کو فائدہ کریں گے اور کچھ نہیں۔ شاہ صاحب آپ کے دور میں بھی صحافیوں کے مقدمے بنتے رہے، سیاستدانوں پہ پابندیاں لگتی رہی، ٹی وی چینل بند ہوتے رہے، غداری کے مقدمے بنتے رہے، تو اب آپ کو افسوس ہے جو کچھ آپ کے دور میں ہوتا رہا ہے؟ ہمارے دور میں کچھ ہے وہی نہیں ہے سر۔ ایسی بات نہیں ہوئی، اور آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے اور ہم اس رائے کا اس سے بصد احترام اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں میڈیا فری تھا اور اس قسم کی بندشیں جو آج آپ جن کا ملاحظہ کر رہے ہیں ہرگز نہیں تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کو بھی ڈسرپٹ کرنے کی، جو عمران خان صاحب کی تقریر ہو رہی تھی راولپنڈی میں، اس کو بھی ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، انٹرنیٹ میں مخل ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وہ پرانے ہتھ کنڈے ہیں اور یہ ماضی کی سیاست ہے جس سے قوم بہت آگے جا چکی ہے۔ پاکستان کے لوگ باشعور ہو گئے ہیں، اوورسیز پاکستانی ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور قوم جڑ گئی ہے، قوم عمران خان کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ آپ نے ابھی حالیہ پنجاب کے الیکشنز میں دیکھا اور آپ نے کراچی میں دیکھا، تمام جماعتیں، سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی، انتظامیہ پیپلز پارٹی کی، MQM کراچی کی دعوے دار، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح تحریک انصاف نے سیاسی انداز میں ان کی دھلائی کر دی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ اب کتنی دیر آپ اس فیصلے میں حائل رہیں گے اور رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ لیکن آپ کے ورکر نیوز چینل کی کوشش کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ ہاں نہیں، ہم نے پوچھا رات کو مس انڈرسٹینڈنگ میں نے کر دی، بالکل میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کون تھا، یہ تیسرا واقعہ ہے۔ نہیں ایک ہی واقعہ ہوا ہے، لیکن اس ماحول میں میں اس کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔